السلام علیکم ایوری ون، دس از تحسین، فوریکس مارکیٹ اینالسٹ اینڈ ٹرینر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. اور آج ایک ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کی جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے فنڈیڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اس وقت چل رہے ہیں، لائک ایف ٹی ایم او، بلو ایف ایکس اور ایک دو اور شاید پلیٹ فارم ہیں جو کہ فنڈیڈ اکاؤنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. جن کو پتہ ہے، جنہوں نے کویشچن کیا ہے ان کو تو پتہ ہی ہے. جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دوں کہ فنڈیڈ اکاؤنٹ بیسکلی یہ ہوتے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کی ایک تھنکنگ ہے اور سوچ ہے کہ اگر ہمارے پاس بڑی ایکویٹی ہو، بہت بڑی ایکویٹی ہو تو ہم ایزیلی ٹریڈ کر سکتے ہیں. اس پہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. خیر یہ کانسیپٹ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا اکاؤنٹ ہو، ٹریڈ کو چھوڑ دیں، سیلنگ کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی لاٹس، تو ایک نہ ایک دن پروفٹ میں آ جاتی ہے. تو خیر ایک تو کانسیپٹ وہ ہے، بٹ وہ کانسیپٹ میری نظر میں صحیح نہیں ہے. اگر آپ $10,000 کے اکاؤنٹ کے اوپر نہیں اچھا مینیج کر پا رہے ہیں تو آپ $1,00,000 کے اکاؤنٹ کے اوپر بھی صحیح مینیج نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کے بہاف پہ کیا ہے کہ اس طرح کی کچھ عرصے سے کمپنیز آئی ہوئی ہیں اور کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. بہت سارے لوگ انٹرسٹ کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ $200 $250 $300 $400 جس حساب سے آپ اکاؤنٹ چاہتے ہیں، 50,000 USD کا یا 100,000 USD کا، تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ سے فی چارج کرتے ہیں. اس کے اوپر کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر کہ اتنا پروفٹ جنریٹ کریں اور اتنا آپ جو ہے اس کے اوپر ڈرا ڈاؤن اتنا نہیں جانا، یا لاس ڈیلی کا اتنا نہیں ہونا. ہر مختلف پلیٹ فارم جو پرووائڈ کر رہے ہیں ان کا اپنا اس کے اندر ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر آپ پہلے میرے خیال سے کوئی ڈیمو ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں تو پھر ریئل فنڈیڈ اکاؤنٹ مل جاتا ہے آپ کو. اس کے اوپر پھر کچھ پروفٹ شیئرنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ پروفٹ شیئرنگ کرتے رہیں گے سکسیزفل تو ظاہر ہے پروفٹ آپ کے پاس آتا رہے گا ٹریڈنگ میں. لیکن اگر آپ ان کے ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ جو آپ نے فی دی ہوئی ہے $200 $250 $300 وہ فی آپ کی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیونکہ کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے اس کے لیے. کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بالکل اٹھا رہے ہیں. ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کی ٹریڈنگ کتنی اچھی ہے، آپ کی گرپ کتنی ہے ٹریڈنگ کے اوپر. لیکن کچھ دوسری جگہ پہ کچھ پرابلمز جو مجھے دیکھنے میں آئی ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جناب ٹارگیٹ کی وجہ سے وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں بعض اوقات. اگر ایسے لوگ خاص طور پہ جو کوئی جاب یا آلریڈی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ اس میں فنڈیڈ اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، اگر ٹائم پراپر نہیں دے پا رہے ہوتے تو اس کے اندر تھوڑا سا ان کو پرابلم ہو جاتا ہے ٹارگیٹ کی بیس پہ. اچھا، اگر مارکیٹ کی ویسے میں بات کروں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے بعض اوقات. میں نے ایک ایکویٹی جو ہے وہ اچھی ایکویٹی جیسے $10,000 کے اکاؤنٹ سے میں ٹریڈ کر رہا ہوں. بعض اوقات کبھی کبھار مارکیٹ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹریڈ جو ہیں وہ رانگ چلی جاتی ہیں. یعنی رانگ سے مراد رانگ ایسا نہیں کہ غلط ٹریڈ میں انٹر ہو جانا، وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن بعض اوقات فنڈامنٹل چینج ہو جاتے ہیں ایک دم سے. فنڈامنٹل چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈ آپ کے خلاف چلی جاتی ہے تو لاس بک کرنا پڑتا ہے. اور میں سب کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ دیکھیں لاس بک کیا کریں، ٹائم کے اوپر لاس بک کیا کریں. لاس بک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بعد میں ریکور ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ لاس بک نہیں کریں گے، ٹریڈ کو چھوڑ دیں گے تو ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سائیکلوجیکل ایک تو پریشر آ جائے گا، ایک لوپ میں آپ پھنس جائیں گے. وہ ٹریڈ آپ کے خلاف جائے جا رہی ہیں اور ادھر سے ادھر ٹریڈ ریکور کرنے کے چکر میں پورا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ لاس بک کیا کریں. تو لاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں نے $10,000 کے اکاؤنٹ سے اوپن کیا، میرے کو $3,000 کا لاس آ گیا. ٹھیک ہے، اب $3,000 کا لاس آ گیا، کوئی بات نہیں. ایک ویک میں $3,000 کا لاس آیا، اس کو اگلے ویک میں ریکور کر لیا. ہو جاتا ہے ایسا، مارکیٹ ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈرنے کا اور کوئی وہ نہیں ہوتا. ہاں لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، تو پھر ہی آپ جو ہے وہ اس کے اندر ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور فوریکس کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر، کیونکہ ڈیسیجنز آپ کو لینے پڑ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت جلدی سیکنڈس کے اندر جب ڈیٹا آتا ہے، والیٹیلیٹی آتی ہے، آپ کو جو ہے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی ان اکاؤنٹس میں اگر کوئی ایسی آپ کے اوپر شرط رکھ دی جاتی ہے کہ جناب اتنا لاس اگر ایک ہو گیا آپ کا ایک ہفتے میں، ایک دن میں، تو پھر آپ کا جو فی ہے پے کی وہ چلی گئی، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو وہ ایک تھوڑا سا پریشان کن ہو سکتے ہوئی ہے کہ ایک ٹارگیٹ والی بات آ گئی. کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری چیز کے اوپر ڈیپینڈ یہ کرتی ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ اویلیبل ہیں مارکیٹ کو. یعنی کہ آپ کی فیملی روٹین کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. آپ جاب کے ساتھ کر رہے ہیں، فل ٹائم فوریکس کر رہے ہیں، ایک تو آپ کو کام آتا ہے، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو کہ کام جانتا ہے. اگر میں اپنی بھی بات کر لوں تو اس کے بعد اگر آپ فل ٹائم دے سکتے ہیں اس کو، آپ کے پاس ایک اچھا سیٹ اپ ہے جہاں پہ سکون سے بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں، تو پاسبل ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں لیکن پھر پریشانی کا بھی ان کو سامنا ہو رہا ہوتا ہے.
تو میرا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہنے کا کہ دیکھیں فوریکس ہے تو اس کو اتنا اپنے اوپر نہ سوار کر لیں. ٹھیک ہے پیسے آتے ہیں ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں, لیکن اتنا نہ سوار کر لیں کہ وہ آپ کی پرسنل لائف اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بند ہو کے رہ جائیں اور آپ ایک ڈبے میں قید ہو جائیں, اور پھر اگر اس میں بھی آپ کو پروفٹ نہیں ہوا یا آپ کی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو سائیکلوجیکل بہت سارے پرابلم آ جاتے ہیں, لوگ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. بہت سارے سینیریوز, ظاہر سی بات ہے فائنینشیل میٹر ہے, اور ایک تو ویسے ہی بہت سائیکلوجیز مارکیٹ میں یوز ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر کچھ ایسے لوپ میں آپ پھنس جائیں تو پھر پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن کام پاسبل ہے اور ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتا, لیکن آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو انالائز کریں کہ آپ کی روٹین کیا ہے, آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں, آیا آپ کر سکتے ہیں, آپ اتنے ماسٹر ہیں اس چیز کو, سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, تو دین آفٹر آپ اس کے لیے جا سکتے ہیں. ادروائز میں خود اس طرف نہیں گیا کبھی, میں اس طرف میری یہ رائے ہے کہ میرے لحاظ سے مجھے یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. ظاہر سی بات ہے کہ نئے نیوبیز ہوتے ہیں بعضوں کا, جب نئے ہم بھی مارکیٹ میں آئے تھے, ہم بھی بہت ٹائم مارکیٹ کو 20 گھنٹے روز کے دیا کرتے تھے جاگ جاگ کے, اور کھانا چھوڑ کے مارکیٹ کا ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے کہ ڈیٹا آ گیا. لیکن اب یہ ہے کہ لائف ورک کو بیلنس اگر دیکھتے ہوئے میں چلوں تو پھر اتنا زیادہ میں اس کی فیور میں پرسنلی نہیں ہوں, لیکن کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی ٹاپک ہو, کوئی کمنٹ ہو تو ضرور میرے کو بتائیے گا. اس طرح سے کمنٹ آتے رہتے ہیں تو میں ٹاپک کور کرتا رہوں گا اویئرنیس کے لیے. آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ, تاکہ تھوڑی سی فوریکس کے حوالے سے اویئرنیس یہاں پہ بڑے پاکستان میں بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں فوریکس کے حساب سے کانسیپٹ بہت سارے لوگوں کے خراب ہو چکے ہیں. تو میرا چونکہ ایکسپیرینس ہے 7-8 سال کا, تو اس لحاظ سے میں نے ایک ایفرٹ اسٹارٹ کی ہے کہ چلیں اپنا تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کروں, تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو اس سے فائدہ ہوگا ہی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر. تھینک یو.